بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی عاقل جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے آمین۔ کل جو میں نے سوال کیا تھا 2 جمعے کے تعلق سے ایک مسجد میں، اس کا آپ نے بہترین اور صحیح جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ دیا، بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا وہ جواب ہے اس سے جو لوگ سنیں گے اور جو اس چیز سے گزر رہے ہوں گے ان کو اس میں راحت ملے گی اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کرنی چاہیے کوشش اس طریقے سے۔ اور کال آ گئی ہے، عام طور پر مجھے یہ ڈسٹربنس رہتی ہے، بہرحال دوبارہ سے ہر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور رکاوٹ جو راستہ ہے عام راستہ اس کو تو قطعاً بھی چھیڑنا نہیں چاہیے اس تعلق سے۔ اب اسی سے جڑا ہوا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک امام دونوں جمعوں کے خطبے دے سکتا ہے؟ یعنی ایک جمعہ پڑھایا اس نے اور اتفاق سے ہمارے پاس مان لیجیے کوئی آدمی نہیں ہے دوسرا، اگر دوسرا ہے پھر تو بات ہی ختم ہوگی، لیکن اگر دوسرا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے کسی وجہ سے، تو کیا دوسرا خطبہ بھی پہلے والا امام ہی دوسرا خطبہ بھی دے اور دوسری نماز ہی پڑھائے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بھائی ہیں آگرہ سے، پچھلے ہفتے انہوں نے سوال کیا تھا، کیونکہ یو پی میں، ہندوستان میں خاص طور پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ آپ مساجد سے باہر جو ایریا مسجد کا ہے اسی میں آپ نماز پڑھیں، مسجد سے باہر روڈ پر آپ نماز پڑھنے کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے اور باہر کھڑا ہو کر سڑک پر نماز پڑھے، یا پھر دوسری جماعت وہ ایک ہی نماز کو وہاں اگر مکان اس کا مسجد کی جگہ کم ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ دوسری جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے ڈاکٹر خالد المصلح کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اقبال بھائی، آج ولید السعیدان اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن لیجئے۔ عجزتم عجزا حقیقیا، اگر آپ، اصل یہ ہے کہ جمعے کی ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، لیکن اگر کچھ ایسی سچویشن ہو جیسے کہ یو پی میں ہے یا ہندوستان کے بعض صوبوں میں، تو ایسی صورت میں جبکہ حکومت کی طرف سے آپ پر پابندی عائد کی گئی ہو کہ آپ روڈ پر نماز نہ پڑھیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں یا جمعہ چھوڑ دیں؟ سن لیجئے شیخ ولید بن سعیدان کیا کہہ رہے ہیں۔ عن وجود مکان آخر، کوئی اور مسجد بھی آپ کے پاس نہیں ہے جہاں پر آپ جا کر نماز پڑھ سکیں؟ يصلح لإقامة الجمعة فيه من غير مخالفة لأنظمة البلد، جہاں پر آپ کی حکومت کی طرف سے پابندی ہے، ایسی صورت میں جب حکومت نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس مسجد میں بھی دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ الذي أنتم فيه حتى لا تعرضوا أنفسكم للعقوبة، آپ اپنے آپ کو اننیسیسری پینلٹیز، اننیسیسری جو حکومت کی طرف سے سختیاں اور سزاؤں کے لیے تیار نہ کریں، اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی بچائیں۔ أو الخطأ، فحينئذ يجوز إقامة جمعتين في هذا المسجد الواحد، ایک مسجد میں دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو، لأن الضرورات تبيح المحظورات، محظورات کو جب ضرورتیں ہوتی ہیں نا تو ضرورت محظورات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے شیخ ولید بن سعیدان یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ یجوز صلاۃ الجمعہ فی مسجد واحد۔ ماؤس میرا کدھر گیا؟ اوکے، ناؤ لیٹ می ٹیل می، اعوذ باللہ، دس تھنگ از ریئلی گیٹنگ لٹل بٹ کریزی۔ اوکے، اب یہاں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ خالد المصلح سے پوچھا جا رہا ہے، وہ آپ کا جو سوال ہے، کیا وہ ایک خطیب یا دونوں خطیب؟ بہتر یہ ہے کہ آپ 2 خطیب ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر
ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر خطیب موجود نہیں. بعض مرتبہ جب مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے تو وہاں خطیب بھی کہاں ہوں گے ایک سے زیادہ. تو شیخ خالد المصلح کیا فرما رہے ہیں سن لیجئے. شیخ خالد المصلح على هذا القول شيخنا نفس الخطيب يكرر الخطبة والصلاة هو أو يكون غيره؟ الذي يظهر لي أنه لو كرر لا بأس. الذي يظهر لي شیخ فرما رہے ہیں کہ جس بات پر مجھے اطمینان ہوتا ہے اور جو بات قرآن و سنت کے دلائل سے مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ہی خطیب بھی 2 جمعے پڑھا سکتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ الگ الگ ہو لیکن ایک خطیب بھی 2 جمعے پڑھا سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید جمعے کے دن پڑھا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جمع کیا کرتے تھے اور دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پڑھایا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا بھائی اقبال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد کو بڑا کر دے اور جس مسجد میں آپ خطبہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے قرب و جوار میں بسنے والوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اس مسجد کے دامن کو اور بڑا کر دیں, جگہ ان کو خریدنے کا اللہ تعالیٰ مزید توفیق. من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ کا مصداق آپ کو بنائے. جو بھی میرا آگرہ میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایسی مساجد جو چھوٹی مساجد ہیں ان کو اگر ایکسٹینشن ہو جائے یا ایکسپینڈ مساجد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اس بات کو کے متحمل نہیں ہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی مسجدیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک خطیب دونوں جمعے کی نمازیں بھی پڑھا سکتا ہے اور الگ الگ اگر نمازیں کا کوئی دینے والا ہو, خطبہ یا نماز پڑھانے والا ہو تو بہت اچھی بات ہے, دونوں طرح سے جائز ہے. تو اقبال بھائی بہت شکریہ آپ کی اس سوال کے شیئر کرنے کا, ہمیں امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.